السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح سے انسانوں کے اوپر وارد ہوں گے جیسے تسبیح کا دانہ اگر کاٹ دیا جائے تو تسبیح سے دانے گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ہمارا ملک بھی فتنوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ تازہ ترین فتنہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، یا یہ کہیے کہ اس وقت اس کا تذکرہ سوشل میڈیا پر یا نارمل جاری ہے، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے اس کا تذکرہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ فتنہ ہے خریجی کے اندر، دلی کے اندر رہنے والے ایک صاحب کا فتنہ جن کا نام ہے عبدالرشید۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ان صاحب کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، اور تبلیغی جماعت جو اب فی الحال دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ان کے ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک تیسرا دھڑا ہے جو وجود میں آ رہا ہے، یعنی یہ ایک تیسری جماعت ہے جو وجود میں آ رہی ہے۔ اچھا، اب ان کا فتنہ کیا ہے، یا یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یا ان کا کام کرنے کا میتھڈ کیا ہے، اس پر بھی تذکرہ تھوڑا سا کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اور ساتھ میں اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اس طرح کے فتنے کیوں پیش آتے ہیں، اور اس طرح کے فتنوں کا حل کیا ہے، اور اس طرح کے فتنوں کو کس طرح سے ختم کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، بنیادی اور بڑی بیسک سی بات یہ ہے، جتنی معلومات ہمیں ملی ہیں اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ ایک عالم دین ہے، انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ یہ عبدالرشید صاحب جو ہے، ان کی محنت طلباء اور اسٹوڈنٹ میں ہے۔ طلباء اور اسٹوڈنٹ میں یہ محنت کرتے ہیں، ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے، یعنی جو کہیے چاہے تبلیغ کی ترتیب ہو یا اپنا کوئی نظام انہوں نے بنایا ہو، اس ترتیب سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام کر رہے تھے، بہت اچھی بات تھی، نوجوانوں میں کام کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو دین کی ضرورت ہے، ان کو ایمان کی ضرورت ہے، ان کو اللہ کے تعارف کی ضرورت ہے، بظاہر یہ اچھا کام تھا۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنے جتنے ساتھی ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ایک ڈریس کوڈ دے دیا، اور ڈریس کوڈ کیا تھا؟ کالے صافے تھے اور سفید لباس۔ شاید کہ ان کے کالے صافے اس بات سے پریرت ہو کر تھے، یا اس بات سے گویا کہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کالے صافے باندھنے والے وہی لوگ ہوں گے جو خراسان کی طرف سے نکل کر آئیں گے۔ شاید انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز پڑھ لی ہو، تو بہرحال انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک ڈریس کوڈ دیا، سفید جبہ ہوگا، کالی پگڑی ہوگی، اور اس طرح ان کا ایک ڈریس کوڈ بن گیا، اور لوگ باقاعدہ ان کے ارد گرد زیادہ تعداد میں جمع ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، اور وہ مرحلہ انسان کے لیے بڑی آزمائش کا بھی ہوتا ہے، بڑے امتحان کا بھی ہوتا ہے۔ اور امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی طرف لوگوں کا رجوع ہو جائے اور لوگ اس کے پاس آنے لگیں، تو شیطان اکثر ان لوگوں کو ٹنگڑی مار دیا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ تو ان صاحب نے خواب بیان کرنا شروع کیے۔ خواب کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، وہ بڑی بنیادی سی ہے، وہ یہ کہ میں کسی سے ملا نہیں رہا ہوں، البتہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جو تھا، اس نے بھی اپنے دور میں ابتدائی ایام میں یہی کیا تھا کہ وہ خواب بتایا کرتا تھا، اور خوابوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتا تھا۔ خواب یقینی طور پر ایک حقیقت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج اور پیغام کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اصول طے شدہ ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، اور یہ شریعت کا ایک پختہ ترین مسئلہ ہے کہ کسی کا خواب دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوا کرتا ہے۔ مان لیجیے میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں مجھے کوئی بات کہی گئی، اور میں وہ خواب آپ سے کہنے لگوں کہ یہ خواب مجھے آیا ہے، اور اس خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے، تو یہ بات آپ مان لیں، تو میرا خواب دوسروں کے لیے حجت نہیں بنا کرتا ہے۔ اب یہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنے بہت سے خواب بیان کرتے تھے، اور ان کے خوابوں پر میں نے سنا ہے کہ ایک رسالہ بھی تیار ہو رہا ہے جس میں حضرت کے خواب باقاعدہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ویسے خوابوں سے میں خود بہت پریشان ہوں کہ یہ خواب بار بار آ کر انسان کو بڑا ڈسٹرب کر دیتے ہیں، تو اس طرح کے خوابوں سے بچیے، اور ہمارے بزرگوں کا معمول اس طرح کے زیادہ خواب بیان کرنے کا نہیں تھا، وہ اس سے بچا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باقاعدہ ہے کہ ان کے بارے میں جو مبشرات، جو اچھے خواب دیکھے گئے، انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان خوابوں کو میری جو سوانح لکھی جا رہی ہے اس کے اندر ہرگز شامل نہ کیا جائے۔ یہ محتاط طریقہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے خواب جو بیان کرنا شروع کیے، اس میں تازہ خواب یہ بیان کیا کہ مجھ کو امیر المومنین منتخب کر لیا گیا ہے، میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ اب میں اس امیر
سے بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ امیر سے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو امیر کہتا ہے، اور امیر کہنے کے بعد پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ساری دنیا کا امیر ہوں، پھر اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے مانو۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ امارت کا لفظ یا امیر کا لفظ یہ خالص شریعت کی ٹرم ہے، اور شریعت کی ٹرمز میں امیر کے بہت سارے شرائط ہیں۔ ان شرطوں میں ایک بڑی شرط یہ ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، وہ مجتہد ہونا چاہیے، وہ فقیہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں وہ جہاد کرنے والا ہونا چاہیے، وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، اور پھر وہ اسلام کی حدود کو، یعنی جو پورا نظام اسلام نے سزاؤں کا دیا ہے، اس کو نافذ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو امیر صاحب ہیں، جتنے امیر صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں ادھر ادھر اپنے امارت کا، ان کے پاس کہاں ہے یہ پاور کہ وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کریں؟ وہ اپنے مرکزوں کی تو حفاظت کر نہیں پا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ وہ اسلامی نظام کو تو کیا نافذ کرتے، وہ اسلامی نظام کے بگاڑ کی ایک شکل دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال خیر، یہ امیر صاحب بہرحال انہوں نے کہا کہ میں امیر المسلمین ہوں، امیر المومنین ہوں۔ اب بھیا اگلا دعویٰ ان کا کیا سامنے آنے والا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، البتہ یہ ایک فتنے کی شروعات ہے۔ اچھا، اب ہم اس پر آتے ہیں کہ اس طرح کا دھوکہ انسان کو کیوں لگتا ہے اور وہ کیوں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جاہل ہوتا ہے۔ جاہلوں کو اس طرح کے دھوکے اکثر لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ایک تفنن کے طور پر، مزے کے طور پر ایک واقعہ سنتے چلیے۔ ایک بڑے جاہل بزرگ ٹائپ کے آدمی تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، تو مسجد میں وہ بہت عبادت کرتے تھے، بہت ریاضت کرتے تھے، بہت تسبیح پڑھتے تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ تم سے بہت خوش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا پھر کیا؟ کہا اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے اور تم کو اپنے پاس معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اور معراج تم کو کل ہوگی، تیار ہو کر آ جانا۔ اب یہ تیار ہو کر کپڑے وپڑے پہن کر عطر وطر لگا کر تیار ہو کر مسجد پہنچے۔ اب شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت معراج کی تیاری ہے، باہر چلیے، براق کھڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ باہر پہنچے تو وہاں ایک گدھا کھڑا ہوا تھا، تو گدھے کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ گدھا ہے؟ کہ نہیں، یہ گدھا نہیں ہے، یہ براق ہے، اس پر بیٹھو، یہ تم کو معراج کے سفر پر لے جائے گا، لیکن یاد رکھنا آنکھیں بند رہنی چاہیے، آنکھیں کھلنی نہ چاہیے تمہاری۔ اس کے بعد وہ سو کالڈ براق پر بیٹھ گئے، اور جب آنکھیں بند کی تو تھوڑے ہی منٹ اور سیکنڈ کے بعد ان کا جو گدھا تھا وہ باقاعدہ جا کر ایک گھورے کے اندر گھسڑ دیا گیا، اور وہ گندگی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو چلا کر کہنے لگے تم نے مجھے کہاں لا کر ڈال دیا، بدبو آ رہی ہے، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں معراج پر جاؤں گا، میں معراج پر کہاں آیا، میں تو یہاں گندگی پر آ گیا۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ جاہل کی معراج یہی ہوا کرتی ہے کہ اس کو گھورے پر یا گندگیوں کے اندر لا کر گھسڑ دیا جائے۔ تو جہالت اس طرح کے چیزوں کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر دو، دوسری بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جب علم کم ہو اور وہ عبادت زیادہ کر لے، علم کم ہو، وہ ریاضت و مجاہدے زیادہ کر لے، تو پھر شیطان اس کو اس طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اس کو خواب آنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان کچھ چیزوں کا کشف ان کو کرا دیتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، اس سے بھی وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے۔ سید محمد مہدی جونپوری جو تھے، جو بڑے مطلب یعنی ایک طرح کے مرتاض اور بڑے عبادت کرنے والے بزرگ تھے، ان کے ساتھ اس طرح کے حالات آئے ہیں۔ ان کے حالات میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے انہی لوگوں کے ساتھ جو علم میں کم ہو لیکن مجاہدے زیادہ کر لیں، تو شیطان ان کو اکثر اس طرح کی گویا کہ ٹھوکر لگوا دیا کرتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جو بہت بنیادی ہے کہ جب انسان بڑے بننے کا سفر طے کرتا ہے اور اس کا کوئی مربی نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، اس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس کا کوئی منٹور نہیں ہوتا، تو پھر اس کو اس طرح کے دھوکے لگتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ اکثر پھسل جایا کرتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا، اپنے بزرگوں کو سنا، اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ کوئی بھی کام اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کوئی خواب دیکھا تو کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، کیسے دعویٰ یہ کر دیا کہ یہ اب مسلمانوں کے خلیفہ بننا ہے، مسلمانوں کے امیر بننے والے۔ یہ تو بالکل بچکانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ اس طرح کے فتنوں کو
ہم جانیں، ہم سمجھیں اور خوب اچھی طرح سمجھ کر بہت ہی محبت و پیار کے ساتھ ان کے ساتھ والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، بلکہ ان تک بھی دعوت پہنچائیں کہ آپ کو زیادہ سمجھ نہیں ہے دین کی، آپ پہلے دین کی سمجھ پیدا کریں اور اس طرح کے خوابوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ لیکن یاد رکھیے، پروٹوکول کا نشہ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے، جس کو یہ نشہ لگ جاتا ہے پھر اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے امت کی حفاظت کرے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جو ہے جو ہمارے یہاں تبلیغ کا ایک دھڑا ہے وہ اپنے آپ سے ان کو جدا کر رہا ہے، اپنے آپ سے ان کو الگ کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ ناتا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جس علاقے میں امیر تھے تو شاید یہ اسی دھڑے کے امیر تھے۔ اب آپ سمجھ جائیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، زیادہ خوابوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ خواب پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی آتے ہیں، خواب اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتے ہیں، خواب اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی بھی ہوتے ہیں، سچے اور مبشرات بھی ہوتے ہیں، آئندہ کی چیزیں بتانے والے بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن یہ طے کرنے والے آپ نہیں ہوتے، بلکہ آپ اس سلسلے میں معتمد اور معتبر علماء سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس طرح کے فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔